محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگ دوستو، میری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں آج ہم اکٹھے ہیں تو یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کی یا دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ازل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو یہ ایک تسلسل کا نام ہے۔ لیکن میں نے جو آج تیاری کی ہے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے، کم از کم میرے 10 گھنٹے لگے ہیں 3 دنوں کے اندر۔ تو میں نے یہ سوچا، میں نے موضوع دیا تھا علی اقبال صاحب کو کہ میں بات کروں گا کہ امت کے جو سلاطین تھے، جو بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، جو گورنرز تھے، جو عرب و عجم کے اپنے اپنے عہدوں پر فائز لوگ تھے، وہ میلاد کیسے مناتے تھے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قوم کا ایمان رکھ رکھاؤ وہی ہوتا ہے جو اس کا حکمران کرتا ہے۔ تو آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ڈی ایچ اے میں آپ شفٹ ہوئے، ٹائم تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو کوئی کہیں سے چلا، کوئی کہیں سے چلا، ہمارا آپس میں کوئی برادری کا تعلق بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی کسی ضلع کا یہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی ضلع کا بیٹھا ہے، سب کو کس چیز نے یہاں بیٹھنے پہ مجبور کیا ہے، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بلا تاخیر یہ ہے کہ جو شیطان ہے یہ 3 دفعہ رویا ہے، اس میں ایک دن وہ تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اگر میں عبد اقبال کے شعر پڑھوں تو وہ بھی میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج سے 800 سال پہلے سلطان مظفر الدین بن زین الدین بہت بڑے حکمران گزرے۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہیں شاہ اربل بھی کہا جاتا ہے۔ 630 ہجری میں یہ خود پیدا ہوتے ہیں، اور ابن کثیر نے لکھا کہ وہ اتنے سخی تھے کہ جب ان کے پاس میلاد کا ذکر ہوتا تو کسی کو خالی اٹھنے نہیں دیتے۔ اور ان کی خدمت میں شیخ ابو الخطاب ابن دہیہ نے میلاد النبی کے اوپر التنویر فی مولود البشیر نذیر کتاب لکھی، تو انہوں نے ان کو ایک کتاب لکھنے پر، سنانے پر 1000 دینار دیے۔ اور بزرگوں دوستو، جب ان کے پاس میلاد ہوتا، یہ 800 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کی محفل میلاد کا جو لنگر ہوتا تھا، 5000 بنے ہوئے بکرے وہ لوگوں کو کھلاتے، اور 10,000 مرغیاں لوگوں کو کھلاتے، 1,00,000 مٹی کے برتنوں کے دودھ کے پیالے لوگوں کو پلاتے، اور 30,000 مٹھائی سویٹ کی پلیٹ کہہ لیں، ڈش کہہ لیں، پرات کہہ لیں، اس کا اہتمام کرتے۔
اور سلطان مظفر الدین کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وہ ذاتی طور پر اتنے سادہ تھے کہ ان کی جو قمیض ہوتی تھی وہ صرف 5 دینار کی ہوتی تھی، اور کوئی ان سے پوچھتا کہ اتنی سادگی سے زندگی گزارتے ہو، میلاد دھوم دھام سے مناتے ہو، تو کہتے کہ میں اپنے جسم پہ کم خرچ کرنا چاہتا ہوں، میلاد پہ زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اور بزرگوں دوستو، جب محفل کا سالانہ وہ اہتمام کرتے تو پھر 3 لاکھ مہمان جو آتے، علماء تو مشائخ تو الگ، جو لوگ ان کی مجلس میں آتے ان کے اندر بھی 3 لاکھ دینار یہ تقسیم کرتے، اور پھر حرمین شریفین کے راستوں پر ربیع الاول شریف کے مہینے میں 30,000 روپیہ دینار خرچ کرتے، جس سے لوگوں کو پانی کا اہتمام کرتے پلاتے۔ بزرگوں دوستو، دینار اور آج کا جو پاؤنڈ ہے یہ تقریباً برابر ہیں، تو میں نے پورا سروے کیا ہے کہ جو گفتگو 25 منٹ کی ہوگی، یہ باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن موضوع کے اوپر بات کرنا، تو بزرگوں دوستوں جو میں نے رقم بتائی ہے، شیخ مظفر الدین 1 سال میں یعنی کہ ربیع الاول شریف 1 مہینے کے اندر آج کی جو رقم بنتی ہے وہ بنتی 1 ارب 20 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ جن کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو، کیا وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے میلاد کے موقع کے اوپر؟ وہ شیخ مظفر الدین جو تھے وہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ آج کا خرچ کرتے۔ پھر بڑے صغیر کے ہمایوں جو بادشاہ ہوئے ہیں، المورد ملا علی قاری نے صفحہ 14 کے اوپر لکھا کہ جب ہمایوں بادشاہ نے شیخ زین الدین محمود ایک وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ان کو کئی دفعہ اپنے دربار میں بلایا، دعوت دی، وہ نہیں آتے تھے۔ کسی نے جا کے ان کے کان میں کہا، بادشاہ کو کہا، ہمایوں بادشاہ کو کہا کہ حضور والا وہ صوفی آدمی ہے، نہیں آئیں گے، لیکن اپنا جو ایک وزیر ہے بحرین خان، اس کو بھیجے، وہ خود بھی میلاد مناتا ہے آپ کا وزیر، اور شیخ کی خدمت میں اکثر دیکھا ہے میلاد منانے کے لیے محافل میں جاتا ہے۔ تو جو شیخ زین الدین محمود ہیں، یہ میلاد کی دعوت کو کسی صورت نہیں ٹھکراتے۔ تو بزرگوں دوستوں، پہ جو ہمایوں بادشاہ تھا اس نے میلاد کا اہتمام کیا اور شیخ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر لمبی ایک تاریخ ہے کہ اس وقت کھانے کا کس ذوق اور شوق کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ پھر سلاطین اندلس جو ہیں، وہ جب 12 ربیع الاول کی رات شروع ہوتی، یعنی کہ 11 کا دن شروع ہوتا، تو گھروں سے نکل پڑتے اور ہر بندے نے ہاتھ میں چراغا دیا پکڑا ہوتا، اور جہاں جہاں سے جلوس گزرتا شیخ سلطان اندلس جو تھا اس کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو جاتے، پوری رات میلاد کا اہتمام ہوتا اور لوگوں کو بتاتے، اے کائنات کے گناہ گاروں، اے مسکینوں اور محتاجوں، یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر سلطان مصر جو تھا، یہ بھی المورد ملا علی قادری نے لکھا ہے صفحہ 13 کے اندر کہ وہ بھی بہت بڑے لیول پہ میلاد کا اہتمام کرتے، اور جو خدام کو اس وقت مال لٹاتے تقسیم کرتے میلاد کے نام پہ، وہ کھانا بھی کھلاتے، وہ پانی بھی پلاتے، دودھ بھی پلاتے، پورے جیسا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ان کا اس وقت بھی پھر دل مطمئن نہ ہوتا۔ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے 1 ارب 31 کروڑ اور 42,000 کا سونا تقسیم کرتے۔ جو ان کی مجلس میں آتا، ہر بندے کے پاس آتے، بندہ ان کے پاس آتا، وہ کھڑے ہوتے، جو سونا ان کے پاس ہوتا وہ تقسیم کرتے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہم جتنے مرضی عاشق ہو جائیں،
کیا کسی کی یہ ہمت ہے کہ ہم میلاد کے نام پہ لوگوں کے اندر سونا تقسیم کریں؟ اور فاطمی جو خلافت ہے 10ویں اور 12ویں صدی کی اب میں بات کرنے لگا ہوں، وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد کرتے۔ ایوبی سلطنت جو تھی وہ بھی میلاد کی تقریبات کا اس طرح اہتمام کرتے جس طرح ان کی زیادہ سے زیادہ قوت اجازت دیتی، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری جو سلطنت تھی علماء اور مشائخ کو اکٹھا کیا جاتا، پھر ان کے لیے پورے ان کے جوبن پہ محفل ہوتی، نعتیں پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی، غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا۔ اسی طرح مملوک سلطنت جو تھی وہ بھی میلاد کا اہتمام کرتی اور لوگوں اور غریبوں میں کھانے کا تقسیم کرتی۔ عثمانی سلطنت جو تھی وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی میلاد کا جو پورا مہینہ تھا، خاص طور پہ جو 12 دن ہے ربیع الاول شریف کے، ان کا اہتمام کرتے۔ مغلیہ سلطنت کے جو شہنشاہ محمد اکبر بادشاہ تھا وہ بھی پوری طاقت اور انرجی کو اپنے اندر اکٹھا کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ مجھے ہر مہینے بتایا کرو کہ میلاد جو ہم نے ابھی 12 مہینے بعد منانا ہے، اس مہینے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے، اگلے مہینے ہم نے کیا اہتمام کیا، یعنی کہ 11 مہینے وہ محفل میلاد کا اہتمام کرتے۔ اور بزرگوں دوستو، مغربی اور شمالی افریقہ کے جتنے مراکش ہے، الجزائر ہے، مغربی اور شمالی افریقہ کے جتنے ممالک ہیں، وہاں بھی آج بھی اور جب سے دنیا وجود میں آئی ہے میلاد کا تذکرہ ہر صورت میں ہو رہا ہے۔ امیر حجاز جو ہے امام صحابی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے کہ جو مکہ ہے یہ تو خیر و برکت کی کان ہے، ہم کہتے ہیں سونے کی کان، کولے کی کان، وہ کہتے کہ مکہ جو ہے یہ سونے کی کان ہے، یہ خیر و برکت کی کان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر، وہ مقام وہاں موجود ہے جس گھر میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ بزرگوں دوستو، امیر حجاز جو تھا وہ کیا کرتا کہ جب 12 ربیع الاول کی رات آتی تو مغرب کی نماز پڑھنے کے فوری بعد خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی طرف روانہ ہو جاتے اور پورے گھر کو دائیں بائیں سے یعنی کہ گھیرا بنا لیتے، جیسے ہم کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں سلام، تو اس طرح پورے کریم آقا کے گھر کو جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے اس گھر کو اپنے لے لیتے، دائیں بائیں ہو جائے، چاروں طرف گھیرا بنا لیتے، تو پھر آپ مصطفیٰ جان رحمت کی طرز پر یہ درود و سلام کے نذرانے پڑھتے، نعتیں پڑھتے، کریم آقا کا ذکر کرتے۔ پھر قاضی مکی جو ہے ابن زہی کہتے ہیں کہ الجامع لطیف کی کتاب صفحہ نمبر 202 اور 201 کے اندر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بھی جو مکہ کے اندر اس کا ہر سال اسی طرح اہتمام کرتے جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے حکمران جو تھے، قاضی جو تھے، وہ میلاد کا اہتمام کرتے۔ اور پھر کیا کہتے، جب میلاد کا اہتمام کر لیتے، کریم آقا کے گھر کی طرف روانہ ہوتے، وہ وہاں درود پاک پڑھتے اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ کے اندر آتے اور مقام ابراہیم کے اندر سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے باری تعالیٰ تیرا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں اس بندے کو پیدا کرنا جو لوگوں کو رہنمائی دے۔ اور بزرگوں دوستو، اہل عرب کے جو گورنر ہیں، علامہ قطب الدین نے اپنی کتاب فی تاریخ مکہ کے اندر لکھا کہ وہ اہل عرب کا جو گورنر تھا اس وقت کا، وہ بھی پورے طاقت اور انرجی کے ساتھ ریاست کو یہ آرڈر جاری کرتا، حکم دیتا کہ بھی میلاد کا اہتمام کرو۔ پھر وہ کیا کرتے کہ مشعلیں پکڑ لیتے، اس وقت کے جو بھی اہتمام ہوتا جھنڈے بنا لیتے اور کوئی زبان چپ نہ رہتی، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، پارکوں میں نکل جاتے اور ہر طرف یہی ہوتا تھا کہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کی رات ہے، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو مناؤ اور سجاؤ۔
اور پھر اسی کتاب کے اندر آتا ہے کہ تمام جو مسالک ہیں، شافی ہے، حنبلی ہے، جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے امام بالاتفاق اکٹھے ہوتے اور میلاد کا اہتمام کرتے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح جو کمانڈر ان چیف حجاز تھا، جو آج کا سعودی عرب ہے، وہ کمانڈر ان چیف کیا کرتا تھا؟ آج اب پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، جس دن سے پاکستان بنا ہے 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے 12 ربیع الاول کے دن۔ تو پنجاب کے اندر، ان صوبوں کے اندر بھی توپوں کی سلامی ہوتی ہے، لیکن جو مرکز ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دیتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی رسم رواج نہیں ہے، یہ بھی جو سعودی عرب کے اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں فوج کا سربراہ ہوں، لہٰذا میں توپوں کی سلامی کے ذریعے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤں گا۔ آپ دیکھیے کچھ ہمارے یا پوری دنیا کے جو سرکاری فوجی افسران ہوتے ہیں، خاص طور پر یا پولیس کے جوان ہوتے ہیں، رینجر کے جوان ہوتے ہیں، جو ہیڈ ہوتے ہیں، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں بزرگوں دوستوں، کہ جن کو ہم پہلے سلام پیش کرتے تھے وہ تو دل سے نہیں کرتے تھے، یہاں آ کے سلام پیش کرنا میری ڈیوٹی میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، پھر نائب وزیر خارجہ جو مکہ تھا، حجاز جب تھا، یہ حجاز مقدس نام تھا اس کا، تو پھر وہ بھی پوری قصیدہ بردہ شریف کا وہ اہتمام کرتے اور کہتے کہ قصیدہ بردہ شریف کثرت سے پڑھو، اور پھر کیا کرتے، نائب وزیر خارجہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ پورا سال جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے گا اس کی تعداد لکھی جاتی، یعنی کہ اس کو شمار کیا جاتا، پھر 12 ربیع الاول کی رات اس تعداد کو بتایا جاتا کہ اے مکہ کے گورنر، اے نائب وزیر خارجہ، ہم نے اتنے لاکھ یا اتنے ارب دفعہ یہ قصیدہ بردہ شریف کا اہتمام کیا ہے۔ بزرگوں دوستوں، ابو اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ پاک میں موجود تھے، تو کیا میں نے دیکھا کہ جب یکم ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ چوکوں اور چراہوں میں اکٹھے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملوں میں، کہا کہ یہ ہمارا ازل سے ہمارے بڑوں کا بھی یہ معمول تھا کہ جب یکم ربیع الاول کو چاند نظر آتا ہے تو ہم پھر میلاد منانے کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا کہ مکہ مکرمہ تو کیا، کہتے مدینہ، مصر، شام، یمن، اور یعنی کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی جتنی بھی ریاستیں تھیں، جہاں جہاں کائنات کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی گیا، اس نے وہاں جا کے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس نے عشق رسول کی شمع روشن کرنے کے لیے، لوگوں کے سینوں کے اندر محبت رسول کے چراغ جلانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا، لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے میلاد منائیں۔ یعنی کہ آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بزرگوں دوستوں، کوئی میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ہمارا ایک حسن ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے، اور جب میلاد ہم منا رہے ہیں تو آخری الفاظ یہ ہیں خواتین و حضرات، بچوں، کہ میلاد منانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر شعور لے کے آئیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ اکثریت میں ہیں لیکن اقلیت کیوں محسوس ہوتے ہیں، آپ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن تھوڑے کیوں محسوس ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور جلسہ کرتا ہے تو وہ حاملہ عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، دودھ پینے والے بچے بھی ساتھ آتے ہیں، ننگے پاؤں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب میلاد ہوتا ہے تو ہم گھروں سے کیوں نہیں اس اہتمام اور ذوق اور شوق کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم نے میلاد منانا ہے، بھرپور انداز میں منانا ہے، اور میلاد منانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے نماز کو نہیں جانے دینا، ہم نے داڑھی شریف رکھنی ہے، جھوٹ بولنے والا عاشق رسول نہیں ہوتا، بے نمازی جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کوئی بندہ کہے کہ میں عاشق رسول بھی ہوں
رات میں نے میلاد ہی منائی ہے، صبح کی میری نماز نہیں پڑے گی تو بزرگوں دوستوں پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں میرا میلاد قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ جب میلاد قبول ہو جاتے ہیں تو پھر بزرگ دوست نمازیں قضا نہیں ہوتی، پھر بندہ جھوٹ نہیں بولتا، دغا نہیں کرتا، پھر امت اور انسانیت کے لیے سب سے پہلے وہ دوسرے کا سوچتا ہے، اپنا بعد میں سوچتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے بھی یہاں پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا، حاجی ندیم صاحب نے بتایا تھا جب پہلا پروگرام ہوا تھا پی سی کے اندر، وہاں بھی ہم خادم کے طور پر موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، کل بھی رہیں گے، لیکن 3-4 سال پہلے 4 سال ہو گئے تو میں میاں صحیح صاحب حکم پر حاضر ہوا تھا، تو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی سال الامین اکیڈمی کا آغاز کیا تھا، وہ اپنے پورے جوبن پہ ہے۔ اب تک الحمدللہ 160 بیوروکریٹ الامین اکیڈمی کے بن چکے ہیں، اپنی سیٹوں پر موجود ہیں اور کام کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ادارے میں آپ سے صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی عزیز و کارب کسی کا کوئی بچی یا بچہ بی اے پاس ہو وہ ہمیں دے، ہم اس کو بیوروکریٹ بنائیں۔ ہم لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے، ہم لوگوں سے اسٹوڈنٹ مانگتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ جب اسٹوڈنٹ آتا ہے، جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو اپنی قسمت ساتھ لے کر آتے ہیں، ہم ان کی قسمت ان کے آنے سے پہلے نہیں مانتے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اس وقت پنجاب کے اندر 28 تحصیلوں میں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں۔ ابھی شکردر کے اندر بڑی سیلاب کی جو صورتحال ہے وہاں بھی جو اے سی ہیں عدنان عاطف صاحب وہ بھی آپ کی الامین اکیڈمی کے ہیں۔ ابھی پسرور کے اندر جو اے سی صاحبہ کام کر رہی ہیں سدرا ستار صاحبہ، میں صرف سیلاب کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی الامین اکیڈمی کی ہیں۔ اوکاڑا، لیا، بے شمار وزیر آباد، اپنا سرگودا، جتنی بھی تحصیلیں ہیں وہاں پہ ہمارے بچے موجود ہیں۔ 15 AS بھی ہمارے بن گئے، 7 فوراً آفس میں چلے گئے۔ سر آخر میں یہی الفاظ ہے کہ جو اکیڈمی اس کے اندر آپ دوستوں کا پہلے سے حصہ موجود ہے، اور اب ہمیں آپ سے چاہیے، ہمارے پاس فری کھانا ہے، فری رہائش ہے، فری تعلیم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو میں نے گفتگو کی اس کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور آپ کا آنا اور مجھے بلانا اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔